نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت پر جامع تحقیقی بحث۔ ایک گروہ جس نے اس دور میں نئی نبوت کا فتنہ عظیم کھڑا کیا ہے، آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے لفظ خاتم النبیین کے معنی نبیوں کی مہر کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ لیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انبیاء بھی آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگنے سے نبی بنیں گے، یا بالفاظ دیگر جب تک کسی کی نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگے وہ نبی نہ ہو سکے گا۔ لیکن جس سلسلہ بیان میں یہ آیت وارد ہوئی ہے اس کے اندر رکھ کر اسے دیکھا جائے تو اس لفظ کا یہ مفہوم لینے کی قطعاً کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، بلکہ اگر یہی اس کے معنی ہوں تو یہاں یہ لفظ بے محل ہی نہیں مقصود کلام کے بھی خلاف ہو جاتا ہے۔ آخر اس بات کا کیا تک ہے کہ پہلے سے تو نکاح زینب پر معترضین کے اعتراضات اور ان کے پیدا کیے ہوئے شکوک و شبہات کا جواب دیا جا رہا ہو، اور یک بات کہہ ڈالی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، آئندہ جو نبی بھی بنے گا ان کی مہر لگ کر بنے گا۔ اس سیاق و سباق میں یہ بات نہ صرف یہ کہ بالکل بے تکی ہے، بلکہ اس سے وہ استدلال الٹا کمزور ہو جاتا ہے جو پہلے سے معترضین کے جواب میں چلا آ رہا ہے۔ اس صورت میں تو معترضین کے لیے یہ کہنے کا اچھا موقع تھا کہ آپ یہ کام اس وقت نہ کرتے تو کوئی خطرہ نہ تھا، اس رسم کو مٹانے کی ایسی کچھ شدید ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی مہر لگ کر جو انبیاء آتے رہیں گے ان میں سے کوئی اسے مٹا دے گا۔ ایک دوسری تعویل اس گروہ نے یہ بھی کی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی افضل النبیین کے ہیں، یعنی نبوت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، البتہ کمالات نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے ہیں، لیکن یہ مفہوم لینے میں بھی وہی قباحت ہے جو ابھی بیان کی گئی کہ سیاق و سباق سے یہ مفہوم بھی کوئی مناسبت نہیں رکھتا، بلکہ الٹا اس کے خلاف پڑتا ہے۔ کفار و منافقین کہہ سکتے تھے کہ حضرت کم تر درجے کے ہی صحیح، بہرحال آپ کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے، پھر کیا ضرور تھا کہ اس رسم کو بھی آپ ہی مٹا کر تشریف لے جاتے۔ بس جہاں تک سیاق و سباق کا تعلق ہے وہ قطعی طور پر اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں خاتم النبیین کے معنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہی کے لیے جائیں، اور یہ سمجھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف سیاق و سباق سیاق ہی کا تقاضا نہیں ہے، لغت بھی اس معنی کی مقتضی ہے۔ عربی لغت اور محاورے کی روح سے ختم کے معنی مہر لگانے، بند کرنے، آخر تک پہنچ جانے اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانے کے ہیں۔ ختم العمل کے معنی ہیں فرغ من العمل، کام سے فارغ ہو گیا۔ ختم الاناء کے معنی ہیں برتن کا منہ بند کر دیا اور اس پر مہر لگا دی تاکہ نہ کوئی چیز اس میں سے نکلے اور نہ کچھ اس کے اندر داخل ہو۔ ختم الکتاب کے معنی ہیں خط بند کر کے اس پر مہر لگا دی تاکہ خط محفوظ ہو جائے۔ ختم علی القلب، دل پر مہر لگا دی کہ نہ کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئے، نہ پہلے سے جمی ہوئی کوئی بات اس میں سے نہ نکل سکے۔ ختام کل مشروب، وہ مزہ جو کسی چیز کو پینے کے بعد آخر میں محسوس ہوتا ہے۔
خاتمۃ کل شیء عاقبت و آخرت، ہر چیز کے خاتمے سے مراد ہے اس کی عاقبت اور آخرت. خاتمۃ کل شیء عاقبت و آخرت، ختم الشیء بلغ آخرہ، کسی چیز کو ختم کرنے کا مطلب ہے اس کے آخر تک پہنچ جانا. اس معنی میں ختم قرآن بولتے ہیں، اور اسی معنی میں سورتوں کی آخری آیات کو خواتیم کہا جاتا ہے. خاتم القوم آخرہم، خاتم القوم سے مراد ہے قبیلے کا آخری آدمی. ملاحظہ ہو اس سلسلے میں لسان العرب قاموس اور اقرب الموارد. اسی بنا پر تمام اہل لغت اور اہل تفسیر نے بالاتفاق خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے لیے ہیں. عربی لغت و محاورے کی روح سے خاتم کے معنی ڈاک خانے کی مہر کے نہیں ہیں جسے لگا لگا کر خطوط جاری کیے جاتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ مہر ہے جو لفافے پر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ نہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر نکلے نہ باہر کی کوئی چیز اندر جائے. قرآن کے سیاق و سباق اور لغت کے لحاظ سے اس لفظ کا جو مفہوم ہے، اسی کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کرتی ہیں. مثال کے طور پر چند صحیح ترین احادیث یا نقل کی جاتی ہیں. بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے. جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی ایک اور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی. لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے تھے، مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے آنے پر نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے. اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے جسے پر کرنے کے لیے کوئی نبی آئے. اسی مضمون کی 4 حدیثیں مسلم کتاب الفضائل باب خاتم النبیین میں ہیں، اور آخری حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں، پس میں آیا اور میں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا. یہی حدیث انہی الفاظ میں ترمذی کتاب المناقب باب فضل النبی اور کتاب الآداب باب الامثال میں شامل ہے. مسند ابو داود 43 میں یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کردہ احادیث کے سلسلے میں آئی ہے، اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں، میرے ذریعے سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. مسند احمد میں تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ اسی مضمون کی احادیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے. مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. نمبر 1، مجھے جامع و مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی. نمبر 2، مجھے رعب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی. نمبر 3، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے. نمبر 4، میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی. یعنی میری شریعت میں نماز صرف مخصوص عبادت گاہوں میں ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، اور پانی نہ ملے تو میری شریعت میں تیمم کر کے وضو کی حاجت بھی پوری کی جا سکتی ہے اور غسل کی حاجت بھی. نمبر 5، مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا. اور نمبر 6، اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. وختم بالنبیون، اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا.
ترمذی کی ایک اور حدیث مسند احمد میں بھی روایت کی گئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث ترمذی میں بھی بیان ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں ماحی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر محو کیا جائے گا، میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، یعنی میرے بعد اب بس قیامت ہی آنی ہے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو، مگر ان کے زمانے میں وہ نہ آیا۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت، لا محالہ اب اس کو تمہارے اندر ہی نکلنا ہے۔ مسند احمد کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص راوی ہیں، عبد الرحمن بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو یہ کہتے سنا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر ہمارے درمیان تشریف لائے، اس انداز سے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، میں محمد نبی امی ہوں، پھر فرمایا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث نسائی اور ابو داؤد میں بھی روایت کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، صرف بشارت دینے والی باتیں ہیں۔ عرض کیا گیا، وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، اچھا خواب، یا فرمایا صالح خواب، یعنی وحی کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ملے گا تو بس اچھے خواب کے ذریعے سے مل جائے گا۔ ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے۔ بخاری و مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بخاری و مسلم نے یہ حدیث غزوہ تبوک کے ذکر میں بھی نقل کی ہے۔ مسند احمد میں اس مضمون کی 2 حدیثیں حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کی گئی ہیں، جن میں سے ایک کا آخری فقرہ یوں ہے، مگر میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ ابو داؤد، طیالسی، امام احمد اور محمد بن اسحاق نے اس سلسلے میں جو تفصیلی روایات نقل کی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ کی حفاظت و نگرانی کے لیے اپنے پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ منافقین نے اس پر طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں کہنی شروع کر دیں۔ انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام رکھتے تھے، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے پیچھے چھوڑا تھا، اسی طرح میں تم کو مدینے کی حفاظت کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ یہ تشبیہ کہیں بعد میں کسی فتنے کا موجب نہ بن جائے، اس لیے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریح فرما دی کہ میرے بعد کوئی شخص نبی ہونے والا نہیں ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
اسی مضمون کی ایک اور حدیث ابو داؤد نے کتاب الملاحم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ ترمذی نے بھی حضرت ثوبان اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دونوں روایتیں نقل کی ہیں، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: یہاں تک کہ اٹھیں گے 30 کے قریب جھوٹے فریبی، جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم سے پہلے جو بنی اسرائیل گزرے ہیں ان میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جن سے کلام کیا جاتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں۔ میری امت میں اگر کوئی ہوا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ مسلم میں اس مضمون کی جو حدیث ہے اس میں یکلمون کی بجائے محدثون کا لفظ ہے، لیکن مکلم اور محدث دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی ایسا شخص جو مکالمہ الہی سے سرفراز ہو یا جس کے ساتھ پردہ غیب سے بات کی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کے بغیر مخاطبہ الہی سے سرفراز ہونے والے بھی اس امت میں اگر کوئی ہوتے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ بہقی کی ہدایت حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، یعنی کسی نئے آنے والے نبی کی امت نہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد یعنی مسجد نبوی ہے۔ منکرین ختم نبوت اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کو آخر المسجد فرمایا، حالانکہ وہ آخری مسجد نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی بے شمار مسجدیں دنیا میں بنی ہیں، اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخر الانبیاء ہوں تو اس کے معنی بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آتے رہیں گے۔ البتہ فضیلت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آخری مسجد ہے، لیکن در حقیقت اس طرح کی تعویلیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ لوگ خدا اور رسول کے کلام کو سمجھنے کی اہلیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ صحیح مسلم کے جس مقام پر یہ حدیث وارد ہوئی ہے اس کے سلسلے کی تمام احادیث کو ایک نظر ہی دیکھ لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کو آخری مسجد کس معنی میں فرمایا ہے۔ اس مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے جو روایات امام مسلم نے نقل کی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں صرف 3 مساجد ایسی ہیں کہ عام مساجد پر فضیلت حاصل ہے، جن میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور اسی بنا پر صرف انہی 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کر کے جانا جائز ہے۔ باقی کسی مسجد کا یہ حق نہیں ہے کہ آدمی دوسری مسجدوں کو چھوڑ کر خاص طور پر اس میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرے۔ ان میں سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور تیسری مسجد مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی ہے جس کی بنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ اب چونکہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے میری اس مسجد کے بعد دنیا میں کوئی چوتھی مسجد ایسی بننے والی نہیں ہے جس میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں سے زیادہ ہو اور جس کی طرف نماز کی غرض سے سفر کر کے جانا درست ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد یعنی مسجد نبوی ہے۔ یہ احادیث بکثرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، اور بکثرت محدثین نے ان کو بہت سی قوی سندوں سے نقل کیا ہے۔ ان کے مطالعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ بھی رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کریں وہ دجال و کذاب ہیں۔ منکرین ختم نبوت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں اگر کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو وہ یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ تو کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، مگر یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف صاف ارشادات کے مقابلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی قول کو پیش کرنا ہی سخت گستاخی و بے ادبی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جس روایت میں یہ قول منسوب کیا گیا ہے وہ بجائے خود غیر مستند ہے۔ اسے حدیث کی کسی معتبر کتاب میں کسی قابل ذکر محدث نے نقل نہیں کیا۔ تفسیر کی ایک کتاب در منثور اور لغت حدیث کی ایک کتاب تکملۂ مجمع البحار سے اس کو نقل کیا جاتا ہے، مگر اس کی سند کا کچھ پتہ نہیں ملتا۔ ایسی ایک ضعیف ترین روایت، اور وہ بھی ایک صحابیہ کے قول کو لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے جنہیں تمام اکابر محدثین نے صحیح سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ قرآن کے الفاظ خاتم النبیین کی اس سے زیادہ مستند و معتبر اور قطعی و ثبوت تشریح اور کیا ہو سکتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو بجائے خود سند و حجت ہے، مگر جب وہ قرآن کی ایک نص کی شرح کر رہا ہو تب تو وہ اور بھی زیادہ قوی حجت بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا اور اس کی تفسیر کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے کہ وہ ختم نبوت کا کوئی دوسرا مفہوم بیان کرے، اور ہم اسے قبول کرنا کیا معنی قابل التفات بھی سمجھیں، اور ہم اسے قبول کرنا کیا معنی قابل التفات بھی اسے سمجھیں۔ قرآن و سنت کے بعد تیسرے درجے میں اہم ترین حیثیت صحابہ کرام کے اجماع کی ہے۔ یہ بات تمام معتبر تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جن لوگوں نے ان کی نبوت تسلیم کی، ان سب کے خلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بالاتفاق جنگ کی تھی۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ مسلمہ کذاب کا معاملہ قابل ذکر ہے۔ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہ تھا، بلکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو عریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں: مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں۔ علاوہ بری مورخ طبری نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ مسلمہ کے ہاں جو اذان دی جاتی تھی اس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے الفاظ بھی کہے جاتے تھے۔ اس صحیح اقرار رسالت محمدی کے باوجود اسے کافر اور خارج از ملت قرار دیا گیا اور اس سے جنگ کی گئی۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ بنو حنیفہ نیک نیتی کے ساتھ اس پر ایمان لائے تھے اور انہیں واقعی اس غلط فہمی میں ڈالا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود شریک رسالت کیا ہے۔ نیز قرآن کی آیات کو ان کے سامنے مسلمہ پر نازل شدہ آیات کی حیثیت سے ایک ایسے شخص نے پیش کیا تھا جو مدینہ طیبہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے گیا تھا۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد 5 صفحہ 5 میں یہ بات بیان کی گئی، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام نے ان کو مسلمان تسلیم نہیں کیا اور ان پر فوج کشی کی۔ پھر یہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ان کے خلاف ارتداد کی بنا پر نہیں بلکہ بغاوت کے جرم میں جنگ کی تھی۔ اسلامی قانون کی روح سے باغی مسلمانوں کے خلاف اگر جنگ کی نوبت آئے تو ان کے اسیران جنگ غلام نہیں بنائے جا سکتے، بلکہ مسلمان تو درکنار، ذمی بھی اگر باغی ہوں تو گرفتار ہونے کے بعد ان کو غلام بنانا جائز نہیں ہے۔ لیکن مسلمہ اور اس کے پیرووں پر جب چڑھائی کی گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے گا، اور جب وہ لوگ اسیر ہوئے تو فی الواقع ان کو غلام بنایا گیا۔ چنانچہ انہی میں سے ایک لونڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، جس کے بطن سے تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت محمد بن حنفیہ نے جنم لیا۔
حنفیہ سے مراد ہے قبیلہ بنو حنیفہ کی عورت۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جس جرم کی بنا پر ان سے جنگ کی تھی وہ بغاوت کا جرم نہ تھا، بلکہ یہ جرم تھا کہ ایک شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے لوگ اس کی نبوت پر ایمان لائے۔ یہ کارروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوئی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی پوری جماعت کے اتفاق سے ہوئی۔ اجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے زیادہ صریح مثال شاید ہی کوئی اور ہو۔ اجماع صحابہ کے بعد چوتھے نمبر پر مسائل دین میں جس چیز کو حجت کی حیثیت حاصل ہے وہ دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بعد کے علماء امت کا اجماع ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صدی سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اور پوری دنیا اسلام میں ہر ملک کے علماء اس عقیدے پر متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب کا دعویٰ کرے یا اس کو مانے وہ کافر خارج از ملت اسلام ہے۔ اس سلسلے کے بھی چند شواہد ملاحظہ ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری سے 150 ہجری تک کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں۔ اس پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ علامہ ابن جریر طبری سن 224 ہجری سے 310 ہجری تک اپنی مشہور تفسیر قرآن میں آیت وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کا مطلب بیان کرتے ہیں، جس نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی، اب قیامت تک یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ امام طحاوی سن 239 ہجری سے 321 ہجری اپنی کتاب عقیدہ سلفیہ میں سلف صالحین اور خصوصاً امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے عقائد بیان کرتے ہوئے نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ تحریر فرماتے ہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے، چیدہ نبی اور پسندیدہ رسول ہیں، اور وہ خاتم الانبیاء، امام الاتقیاء، سید المرسلین اور حبیب رب العالمین ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ گمراہی اور خواہش نفس کی بندگی ہے۔ علامہ ابن حزم اندلسی سن 384 ہجری سے 456 ہجری لکھتے ہیں یقیناً وحی کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منقطع ہو چکا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ وحی نہیں ہوتی مگر ایک نبی کی طرف، اور اللہ عز و جل فرما چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، مگر وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ امام غزالی سن 450 ہجری سے سن 505 ہجری میں فرماتے ہیں اگر یہ دروازہ یعنی اجماع کو حجت ماننے سے انکار کا دروازہ کھول دیا جائے تو بڑی قبیح باتوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ مثلا اگر کہنے والا کہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کی بعثت ممکن ہے، تو جو اس کی تکفیر میں تعامل کو ناجائز ثابت کرنا چاہتا ہو اسے لا محالہ اجماع سے مدد لینی پڑے گی، کیونکہ عقل اس کے عدم جواز کا فیصلہ نہیں کرتی، اور جہاں تک نقل کا تعلق ہے اس عقیدے کا قائل لا نبی بعدی اور خاتم النبیین کی تعویل کرنے سے عاجز نہ ہوگا۔ وہ کہے گا کہ خاتم النبیین سے مراد اولو العزم رسولوں کا خاتم ہونا ہے، اور اگر کہا جائے کہ نبیین کا لفظ عام ہے تو عام کو خاص قرار دے دینا اس کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا، اور لا نبی بعدی کے متعلق وہ کہہ دے گا کہ لا رسول بعدی تو نہیں کہا گیا ہے، رسول اور نبی میں فرق ہے، اور نبی کا مرتبہ رسول سے بلند تر ہے۔ غرض اس طرح کی بکواس بہت کچھ کی جا سکتی ہے، اور محض لفظ کے اعتبار سے ایسی تعویلات کو ہم محال نہیں سمجھتے، بلکہ ظواہر تشبیہ کی تعویل میں ہم اس سے بھی زیادہ بعید احتمالات کی گنجائش مانتے ہیں،
اور اس طرح کی تعویلیں کرنے والے کے متعلق ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نصوص کا انکار کر رہا ہے، لیکن اس قول کے قائل کی تردید میں ہم یہ کہیں گے کہ امت نے بالاتفاق اس لفظ یعنی لا نبی بعدی سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرائن احوال سے یہ سمجھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے بعد کبھی نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول۔ نیز امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس میں کسی تعویل اور تخصیص کی گنجائش نہیں ہے، لہذا ایسے شخص کو منکر اجماع کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ محی السنہ بغوی متوفی سن 510 ہجری اپنی تفسیر معالم التنزیل میں لکھتے ہیں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت کو ختم کیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے خاتم ہیں۔ اور ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ علامہ زمخشری سن 467 ہجری سے 538 ہجری تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں، اگر تم کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں نازل ہوں گے، تو میں کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہ بنایا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں، اور جب وہ نازل ہوں گے تو شریعت محمدیہ کے پیرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے کی حیثیت سے نازل ہوں گے، گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کے ایک فرد ہیں۔ قاضی ایاز متوفی سن 544 ہجری لکھتے ہیں، جو شخص خود اپنے حق میں نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کو جائز رکھے کہ آدمی نبوت کا اکتساب کر سکتا ہے اور صفائی قلب کے ذریعے سے مرتبہ نبوت کو پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ بعض فلسفی اور غالی صوفی کہتے ہیں، اور اسی طرح جو شخص نبوت کا دعویٰ تو نہ کرے مگر یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی آتی ہے، ایسے سب لوگ کافر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر پہنچائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ختم کرنے والے ہیں، اور تمام انسانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر مفہوم پر محمول ہے، اس کے معنی و مفہوم میں کسی تعویل و تخصیص کی گنجائش نہیں ہے، لہذا ان تمام گروہوں کے کافر ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، بربنائے اجماع بھی اور بربنائے نقل بھی۔ علامہ شہر ستانی متوفی سن 548 ہجری اپنی مشہور کتاب الملل والنحل میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے بجوز عیسیٰ علیہ السلام کے، تو اس کے کافر ہونے میں دو آدمیوں کے درمیان بھی اختلاف نہیں ہے۔ امام راضی سن 543 ہجری سے سن 606 ہجری اپنی تفسیر کبیر میں آیت خاتم النبیین کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سلسلہ بیان میں وہ خاتم النبیین اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو، وہ اگر نصیحت اور توضیح احکام میں کوئی کسر چھوڑ جائے تو اس کے بعد آنے والا نبی اسے پورا کر سکتا ہے، مگر جس کے بعد کوئی آنے والا نبی نہ ہو وہ اپنی امت پر زیادہ شفیق ہوتا ہے اور اس کو زیادہ واضح رہنمائی دیتا ہے، کیونکہ اس کی مثال اس باپ کی ہوتی ہے جو جانتا ہے کہ اس کے بیٹے کا کوئی ولی و سرپرست اس کے بعد نہیں ہے۔ علامہ بیضاوی متوفی سن 685 ہجری اپنی تفسیر انوار التنزیل میں لکھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں جس نے ان کا سلسلہ ختم کر دیا یا جس سے انبیاء کے سلسلے پر مہر کر دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونا اس ختم نبوت میں قاضی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ نازل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین پر ہوں گے۔ علامہ حافظ الدین نصفی متوفی سن 710 ہجری میں اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں لکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں میں سب سے آخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں بنایا جائے گا۔ رہے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ان انبیاء میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جا چکے تھے، اور جب وہ نازل ہوں گے تو شریعت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے کی حیثیت سے نازل ہوں گے، گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد میں سے ہیں۔ علامہ الہ الدین بغدادی متوفی 725 ہجری اپنی تفسیر خازن میں لکھتے ہیں، وہ خاتم النبیین، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی، اب نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس میں شریک۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یعنی یہ بات اللہ کے علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ علامہ ابن کثیر متوفی سن 774 ہجری اپنی مشہور و معروف تفسیر میں لکھتے ہیں، پس یہ آیت اس باب میں نص صریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں تو رسول بدرجہ اولا نہیں ہے، کیونکہ رسالت کا منصب خاص ہے اور نبوت کا منصب عام ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی اس مقام کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، مفتری، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے، خواہ وہ کیسے ہی خرق عادت اور شعبدے اور جادو اور تلسم اور کرشمے بنا کے لے آئے۔ یہی حیثیت ہر اس شخص کی ہے جو قیامت تک اس منصب کا مدعی ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی سن 911 ہجری تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یعنی اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ علامہ ابن نجیم متوفی سن 970 ہجری اصول فقہ کی مشہور کتاب الاشباہ والنظائر، کتاب السیر باب الرضا میں لکھتے ہیں، اگر آدمی یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ ان باتوں میں سے ہے جن کا جاننا اور ماننا ضروریات دین میں سے ہے۔ ملا علی قاری متوفی سن 1016 ہجری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے۔ شیخ اسماعیل حنفی متوفی سن 1137 ہجری تفسیر روح البیان میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عاصم نے لفظ خاتم کے زبر کے ساتھ پڑھا ہے، جس کے معنی ہے آلہ ختم کے جس سے مہر کی جاتی ہے، جیسے تابع اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ٹھپا لگایا جائے۔ مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے آخر تھے، جن کے ذریعے سے نبیوں کے سلسلے پر مہر لگا دی گئی۔ فارسی میں اسے مہر پیغمبراں کہیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا دروازہ سر بمہر کر دیا گیا اور پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ باقی قاریوں نے اسے تا کے زیر کے ساتھ خاتم پڑھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر کرنے والے تھے۔ فارسی میں اسے مہر کنندہ پیغمبراں کہیں گے۔ اس طرح یہ لفظ بھی خاتم کا ہی ہم معنی ہی ہے۔ اب آپ کی امت کے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ولایت ہی کی میراث پائیں گے، نبوت کی میراث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمیت کے باعث ختم ہو چکی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں قادر نہیں ہے، کیونکہ خاتم النبیین ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ بنایا جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جا چکے تھے، اور جب وہ نازل ہوں گے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد کی طرح ہوں گے، نہ ان کی طرف وحی آئے گی اور نہ وہ نئے احکام دیں گے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے، اور اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی بعدی، اب جو کوئی کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس نے نص کا انکار کیا، اور اسی طرح اس شخص کی بھی تکفیر کی جائے گی جو اس میں شک کرے، کیونکہ حجت نے حق کو باطل سے ممیز کر دیا ہے، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ باطل کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔
فتاوی عالمگیری، جسے 12ویں صدی ہجری میں اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے ہندوستان کے بہت سے اکابر علماء نے مرتب کیا تھا، اس میں لکھا ہے: اگر آدمی یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلم نہیں ہے، اور اگر وہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا میں پیغمبر ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ علامہ شوکانی متوفی سن 1255 ہجری اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں: جمہور نے لفظ خاتم کو تے کے زیر کے ساتھ پڑھا ہے، اور عاصم نے زبر کے ساتھ۔ پہلی قرأت کے معنی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو ختم کیا، یعنی سب کے آخر میں آئے، اور دوسری قرأت کے معنی یہ ہیں کہ آپ ان کے لیے مہر کی طرح ہو گئے، جس کے ذریعے سے ان کا سلسلہ سر بمہر ہو گیا اور جس کے شمول سے ان کا گروہ مزین ہوا۔ علامہ آلوسی متوفی سن 1270 ہجری میں تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں: نبی کا لفظ رسول کی بنسبت عام ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے خود بخود لازم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین بھی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم انبیاء اور رسول ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں وصف نبوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصف ہونے کے بعد اب جن و انس میں سے ہر ایک کے لیے نبوت کا وصف منقطع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص وحی نبوت کا مدعی ہو اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ اس امر میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایک ایسی بات ہے جسے کتاب اللہ نے صاف صاف بیان کیا، سنت نے واضح طور پر اس کی تصریح کی اور امت نے اس پر اجماع کیا، لہذا جو اس کے خلاف کوئی دعویٰ کرے اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ یہ بات علامہ آلوسی متوفی سن 1270 ہجری تفسیر روح المعانی میں انہوں نے لکھا۔ یہ ہندوستان سے لے کر مراکش اور اندلس تک اور ٹرکی سے لے کر یمن تک ہر مسلمان ملک کے اکابر علماء و فقہاء اور محدثین و مفسرین کی تصریحات ہیں۔ ہم نے ان کے ناموں کے ساتھ ان کے سنین ولادت و وفات بھی دے دی ہیں، جن سے ہر شخص بیک نظر معلوم کر سکتا ہے کہ پہلی صدی سے 13ویں صدی تک تاریخ اسلام کی ہر صدی کے اکابر ان میں شامل ہیں۔ اگرچہ ہم 14ویں صدی کے علماء اسلام کی تصریحات بھی نقل کر سکتے تھے، مگر ہم نے قصداً انہیں اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کی تفسیر کے جواب میں ایک شخص یہ ہیلا کر سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اس دور کے مدعی نبوت کی ضد میں ختم نبوت کے یہ معنی بیان کیے ہیں۔ اس لیے ہم نے پہلے علماء کی تحریریں نقل کی ہیں، جو ظاہر ہے کہ آج کے کسی شخص سے کوئی ضد نہ رکھ سکتے تھے۔ ان تحریروں سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ پہلی صدی سے آج تک پوری دنیا اسلام متفقہ طور پر خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہی سمجھتی رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند تسلیم کرنا ہر زمانے میں تمام مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ رہا ہے، اور اس امر میں مسلمانوں کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور جو اس کے دعوے کو مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ دیکھنا ہر صاحب عقل آدمی کا اپنا کام ہے کہ لفظ خاتم النبیین کا جو مفہوم لغت سے ثابت ہے، جو قرآن کی عبارت کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے، جس کی تصریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی ہے، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا اجماع ہے، اور جسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے لے کر آج تک تمام دنیا کے مسلمان بلا اختلاف مانتے رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی دوسرا مفہوم لینے اور کسی نئے مدعی کے لیے نبوت کا دروازہ کھولنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اور ایسے لوگوں کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے جنہوں نے باب نبوت کے مفتوح ہونے کا محض خیال ہی ظاہر نہیں کیا ہے، بلکہ اس دروازے سے ایک صاحب حریم نبوت میں داخل بھی ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ ان کی نبوت پر ایمان بھی لے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں 3 باتیں اور قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبوت کا معاملہ ایک بڑا ہی نازک معاملہ ہے۔ قرآن مجید کی روح سے یہ اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جن کے ماننے یا نہ ماننے پر آدمی کے کفر و ایمان کا انحصار ہے۔ ایک شخص نبی ہو اور آدمی اس کو نہ مانے تو کافر، اور وہ نبی نہ ہو اور آدمی اس کو مان لے تو کافر۔ ایسے ایک نازک معاملے میں تو اللہ تعالیٰ سے کسی بے احتیاطی کی بدرجہ اولا توقع نہیں کی جا سکتی۔
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں صاف صاف اس کی تصریح فرماتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا کھلا کھلا اعلان کراتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کبھی تشریف نہ لے جاتے جب تک اپنی امت کو اچھی طرح خبردار نہ کر دیتے کہ میرے بعد بھی انبیاء آئیں گے اور تمہیں ان کو ماننا ہوگا۔ آخر اللہ اور اس کے رسول کو ہمارے دین و ایمان سے کیا دشمنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ تو کھلا ہوتا اور کوئی نبی آنے والا بھی ہوتا جس پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان نہ ہو سکتے، مگر ہم کو نہ صرف یہ کہ اس سے بے خبر رکھا جاتا بلکہ اس کے برعکس اللہ اور اس کا رسول دونوں ایسی باتیں فرما دیتے جن سے 1300 برس تک ساری امت یہی سمجھتی رہی اور آج بھی سمجھ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اگر بفرض محال نبوت کا دروازہ واقعی کھلا بھی ہوا اور کوئی نبی بھی آ بھی جائے تو ہم بے خوف و خطر اس کا انکار کر دیں گے۔ خطرہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی باز پرسی کا تو ہو سکتا ہے، وہ قیامت کے روز ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ سارا ریکارڈ برسر عدالت لا کر رکھ دیں گے، جس سے ثابت ہو جائے گا کہ معاذ اللہ اس کفر کے خطرے میں تو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہی نے ہمیں ڈالا تھا۔ ہمیں قطعاً کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ اس ریکارڈ کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نئے نبی پر ایمان نہ لانے کی سزا دے ڈالے گا۔ لیکن اگر نبوت کا دروازہ فی الواقع بند ہے اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور اس کے باوجود کوئی شخص کسی مدعی کے نبوت پر ایمان لاتا ہے تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ اس کفر کی پاداش سے بچنے کے لیے وہ کون سا ریکارڈ خدا کی عدالت میں پیش کر سکتا ہے جس سے وہ رہائی کی توقع رکھتا ہے۔ عدالت میں پیشی ہونے سے پہلے اسے اپنی صفائی کے مواد کا یہی جائزہ لے لینا چاہیے اور ہمارے پیش کردہ مواد سے مقابلہ کر کے خود ہی دیکھ لینا چاہیے کہ جس صفائی کے بھروسے پر وہ یہ کام کر رہا ہے کیا ایک عقل مند آدمی اس پر اعتماد کر کے کفر کی سزا کا خطرہ مول لے سکتا ہے۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ نبوت کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو ہر اس شخص میں پیدا ہو جایا کرے جس نے عبادت اور عمل صالح میں ترقی کر کے اپنے آپ کو اس کا اہل بنا لیا ہو۔ نہ یہ کوئی ایسا انعام ہے جو خدمات کے سلسلے میں عطا کیا جاتا ہو، بلکہ ایک منصب ہے جس پر ایک خاص ضرورت کی خاطر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مقرر کرتا ہے۔ وہ ضرورت جب دائی ہوتی ہے تو ایک نبی اس کے لیے مامور کیا جاتا ہے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی یا باقی نہیں رہتی تو خواہ مخواہ انبیاء پر انبیاء نہیں بھیجے جاتے۔ قرآن مجید سے جب ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کے تقرر کی ضرورت کن کن حالات میں پیش آئی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صرف 4 حالتیں ایسی ہیں جن میں انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ اول یہ کہ کسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے ہو کہ اس میں پہلے کبھی کوئی نبی نہ آیا تھا اور کسی دوسری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیغام بھی اس تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ دوم یہ کہ نبی بھیجنے کی ضرورت اس وجہ سے ہو کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کی تعلیم بھلا دی گئی ہو یا اس میں تحریف ہو گئی ہو اور اس کے نقش قدم کی پیروی کرنا ممکن نہ رہا ہو۔ سوم یہ کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کے ذریعے مکمل تعلیم و ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو اور تکمیل دین کے لیے مزید انبیاء کی ضرورت ہو۔ چہارم یہ کہ ایک نبی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے ایک اور نبی کی حاجت ہو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ضرورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں رہی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، اور دنیا کی تمدنی تاریخ بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے مسلسل ایسے حالات موجود رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب قوموں کو پہنچ سکتی تھی اور ہر وقت پہنچ سکتی ہے۔ اس کے بعد الگ الگ قوموں میں انبیاء آنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ قرآن اس پر بھی گواہ ہے، اور اس کے ساتھ حدیث و سیرت کا پورا ذخیرہ اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم بالکل اپنی صحیح صورت میں محفوظ ہے۔ اس میں مسخ و تحریف کا کوئی عمل نہیں ہوا ہے۔ جو کتاب آپ لائے تھے اس میں ایک لفظ کی بھی کمی بیشی آج تک نہیں ہوئی، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ جو ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے دی اس کے تمام آثار آج بھی اسی طرح ہمیں مل جاتے ہیں کہ گویا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں۔ اس لیے دوسری ضرورت بھی ختم ہو گئی۔
پھر قرآن مجید یہ بات بھی صاف صاف کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کی تکمیل کر دی گئی، لہذا تکمیل دین کے لیے بھی اب کوئی نبی درکار نہیں رہا۔ اب رہ جاتی ہے چوتھی ضرورت، تو اگر اس کے لیے کوئی نبی درکار ہوتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقرر کیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ مقرر نہیں کیا گیا تو یہ وجہ بھی ساقط ہو گئی۔ اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پانچویں وجہ کون سی ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی کہے کہ قوم بگڑ گئی ہے اس لیے اصلاح کی خاطر ایک نبی کی ضرورت ہے، تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ محض اصلاح کے لیے نبی دنیا میں کب آیا ہے؟ کہ آج صرف اس کام کے لیے وہ آئے؟ نبی تو اس لیے مقرر ہوتا ہے کہ اس پر وحی کی جائے، اور وحی کی ضرورت یا تو کوئی نیا پیغام دینے کے لیے ہوتی ہے، یا پچھلے پیغام کی تکمیل کے لیے، یا اس کو تحریفات سے پاک کرنے کے لیے۔ قرآن اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ ہو جانے اور دین کے مکمل ہو جانے کے بعد جب وحی کی سب ممکن ضرورتیں ختم ہو چکی ہیں تو اب اصلاح کے لیے صرف مصلحین کی حاجت باقی ہے، نہ کہ انبیاء کی۔ تیسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ نبی جب بھی کسی قوم میں آئے گا فوراً اس میں کفر و ایمان کا سوال اٹھ کھڑا ہوگا۔ جو اس کو مانیں گے وہ ایک امت قرار پائیں گے، اور جو اس کو نہ مانیں گے وہ لا محالہ دوسری امت ہوں گے۔ ان دونوں امتوں کا اختلاف محض فروعی اختلاف نہ ہوگا، بلکہ ایک نبی پر ایمان لانے اور نہ لانے کا ایسا بنیادی اختلاف ہوگا جو انہیں اس وقت تک جمع نہ ہونے دے گا جب تک ان میں سے کوئی اپنا عقیدہ نہ چھوڑ دے۔ پھر ان کے لیے عملاً بھی ہدایت اور قانون کے ماخذ الگ الگ ہوں گے، کیونکہ ایک گروہ اپنے تسلیم کردہ نبی کی پیش کی ہوئی وحی اور اس کی سنت سے قانون لے گا، اور دوسرا گروہ اس کے ماخذ قانون ہونے کا سرے سے منکر ہوگا۔ اسی بنا پر ان کا ایک مشترک معاشرہ بن جانا کسی طرح میں ممکن نہ ہوگا۔ ان حقائق کو اگر کوئی شخص نگاہ میں رکھے تو اس پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ختم نبوت امت مسلمہ کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، جس کی بدولت ہی اس امت کا ایک دائمی اور عالمگیر برادری بننا ممکن ہوا ہے۔ اس چیز نے مسلمان کو ایسی ہر بنیادی اختلاف سے محفوظ کر دیا ہے جو ان کے اندر مستقل تفریق کا موجب ہو سکتا ہو۔ اب جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور راہبر مانے اور ان کی دی ہوئی تعلیم کے سوا کسی اور ماخذ ہدایت کی طرف رجوع کرنے کا قائل نہ ہو، وہ اس برادری کا فرد ہے اور ہر وقت ہو سکتا ہے۔ یہ وحدت اس امت کو کبھی نصیب نہ ہو سکتی تھی اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا، کیونکہ ہر نبی کے آنے پر یہ پارا پارا ہوتی رہتی۔ آدمی سوچے تو اس کی عقل خود یہ کہہ دے گی کہ جب تمام دنیا کے لیے ایک نبی بھیج دیا جائے، اور جب اس نبی کے ذریعے سے دین کی تکمیل بھی کر دی جائے، اور جب اس نبی کی تعلیم کو پوری طرح محفوظ بھی کر دیا جائے، تو نبوت کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے، تاکہ اس آخری نبی کی پیروی پر جمع ہو کر تمام دنیا میں ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کی ایک ہی امت بن سکے، اور بلا ضرورت نئے نئے نبیوں کی آمد سے اس امت میں بار بار تفرقہ نہ برپا ہوتا رہے۔ نبی خواہ ذلی ہو یا بروزی، امتی ہو یا صاحب شریعت اور صاحب کتاب، بہرحال جو شخص نبی ہوگا اور خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہوگا، اس کے آنے کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ اس کے ماننے والے ایک امت بنے اور نہ ماننے والے کافر قرار پائیں۔ یہ تفریق اس حالت میں تو ناگزیر ہے جبکہ نبی کے بھیجے جانے کی فی الواقع ضرورت ہو، مگر جب اس کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے تو خدا کی حکمت اور اس کی رحمت سے یہ بات قطعی بعید ہے کہ وہ خواہ مخواہ اپنے بندوں کو کفر و ایمان کی کشمکش میں مبتلا کرے اور انہیں کبھی ایک امت نہ بننے دے۔ لہذا جو کچھ قرآن سے ثابت ہے اور جو کچھ سنت اور اجماع سے ثابت ہے، عقل بھی اس کو صحیح تسلیم کرتی ہے، اور اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہی رہنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔